الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. بعض رسول وہ ہیں اللہ نے ان سے کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ ہیں جن کے درجے بلند کر دیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں درجات ہیں. پوری دنیا میں انبیاء اور رسول افضل ہیں. انبیاء رسول کے اندر جو ہے وہ 5 رسول افضل ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں 2 افضل ہیں، خلیلان ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 میں 1 افضل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ مومن ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یہ جو ہے نا ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں. جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا کہ مومن کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، یعنی کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہیں. یہ نہیں مطلب کہ ہم فرق نہیں کرتے کہ سب کا درجہ ایک نہیں. خود اللہ کہہ رہا ہے، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے کہ رسولوں کی جماعت میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اس کے اندر جو ہے 254 آیت میں کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، پہلے اس کے کہ ایسا دن آئے جس میں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش کرے ہوگی. تو اس دن کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. آگے آیت الکرسی ہے، یہ قرآن مجید میں سب سے افضل آیت ہے. جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا آیت الکرسی. تو آپ نے خوش ہو کے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے علم مبارک کرے ابو المنذر. یہ ان کی کنیت ہے کہ واقعی یہ آیت الکرسی پورے قرآن میں سب سے افضل آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا 16 دفعہ ذکر ہے. 16 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اگر لوگ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص قل واللہ، یہ تقریباً ہر مسلمان مرد عورت کو یاد ہے. یعنی سورۃ فاتحہ بھی سب کو یاد ہے، شاید کوئی ہو، اور آیت الکرسی بھی سب کو یاد ہے، اور سورۃ اخلاص بھی سب کو یاد ہے سوائے حکمرانوں کے، ان کو نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا 3 اللہ تعالیٰ کے مقامات، یہ 2 صورتیں اور یہ جو قرآن کے، یہ توحید کا خزانہ عقیدہ. اگر یہ 3 کا لوگ معنی سمجھ لیں، عقیدہ بنا لیں، قبر پرستی ختم، شرک ختم. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل واللہ، ان کا معنی مفہوم یہ توحید کا خزانہ ہے. اور اللہ نے حجت پوری کی ہوئی ہے، سب کو یہ یاد ہے. کوئی مرد عورت ایسا نہیں جس کو یہ یاد نہ ہو. تو یہ ایک آیت سب سے افضل ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اور یہ 257 آیت ہے. اللہ دوست ہے مومنوں کا، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور کافروں کے دوست طاغوت ہے سرکش، جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف. یہ لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ دوست ہے مومنوں کا. دیکھو جتنے مومن ہیں نا ایمان، سب اللہ کے دوست ہیں، سب ولی، سب کلمہ پڑھنے والے ولی اللہ کے دوست. کوئی چھوٹا دوست، کوئی بڑا دوست، کوئی چھوٹا نیک، کوئی بڑا نیک، سب اللہ کے ولی ہیں جتنے مومن ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے ان دوستوں کو تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی توحید، عقیدہ اور قرآن حدیث کی طرف. اور جو کافر ہیں ان کے دوست سرکش، باغی، رب کے نافرمان، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حق کا راستہ ایک ہے.
کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اس کا مطلب روشنی حق کا راستہ ایک ہے، نور، اور گمراہی کے راستے کئی ہیں، تاریکیاں، اور کافر نکالتے ہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اس کا مطلب ہے حق کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے زیادہ ہیں۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، نماز کا طریقہ بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، پوری دنیا میں قرآن کتاب ایک ہے، سورۃ نور ایک ہے، سورۃ بقرہ ایک ہے، اور بخاری شریف پوری دنیا میں ایک ہے۔ اور جو گمراہی کے راستے ہیں، شہروں کے پیچھے، شخصیات کے پیچھے، دھڑوں کے پیچھے، علاقوں، وہ زیادہ ہے۔ حق ایک ہے، گمراہی کے راستے زیادہ۔ اقبال بھی کہتا ہے باطل دو ہی پسند، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ روی نہ قبل کر۔ اور یہاں کیا؟ چاروں مذہب بر حق۔ تمہیں کسی نے کہا چاروں مذہب بر حق؟ غلط ہے یہ بات، چاروں مذہب بر حق۔ اور وہ جو مذہب ہے نا چاروں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ایک مذہب والا کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اور ایک مذہب والا کہتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حلال حرام کا فرق ہے، اور کہتے ہیں چاروں مذہب بر حق۔ خود بھی بے وقوف بنتے اور لوگوں کو بھی بنائے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا روشنی ایک ہے، حق ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور گمراہی کے راستے کئی ہیں۔ آگے آیت آ رہی ہے 7ویں پارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی، دو بائیں کھینچی، اور فرمایا سیدھی لکیر جو ہے یہ حق والی ہے، اور دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں۔ پھر آیت پڑھی وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی راہ، میری سیدھی راہ، اس کے پیچھے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کو چھوڑ دو۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول، تیسرے کی بات ہی کوئی۔ یہ جتنے ائمہ ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ پہلا امام 80 ہجری میں آئے، تو جو پہلے لوگ تھے صحابہ کرام تابعین، وہ ہے دین اصل، فرقے تو بعد میں ہوئے۔ اگر اللہ رسول پر رہو گے تو یہ اتفاق ہے، پوری دنیا میں قرآن اور بخاری تو ایک ہی ہے۔ اور جب بابوں کے پیچھے چلو گے، اماموں کے پیچھے چلو گے، شہروں کے پیچھے چلو گے، دھڑوں کے پیچھے چلو گے، رسم رواج کے پیچھے چلو گے، جتنے امام اتنے فرقے، جتنے شہر اتنے فرقے، جتنی برادریاں اتنے فرقے، جتنے بابے اتنے فرقے۔ تو لہذا یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ حق کا راستہ ایک ہے، گمراہی کے راستے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے الجھا وقت کا حاکم، اللہ پیسہ دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں باغی، حکمران اور پیسے والے، سارے نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ الجھتے ہیں۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو رب کی دعوت دیتا ہے، کون ہے رب؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا مارتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے قید سے جس کو پھانسی کی سزا کا حکم تھا نکالا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے مروا دیا۔ کہتا زندہ کرنا اور موت دینا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگر اس دلیل پر کھڑے ہو سکتے تھے، سانچ کو کیا آنچ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ انہیں ایسی موٹی دلیل پیش کی کہ جس کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، لا مغرب سے، لا سورج۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، شرمندہ ذلیل ہو گیا سب کے سب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا واقعہ بیان کیا کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، لیکن ضروری نہیں، بیت المقدس گری پڑی تھی، چھتیں جو ہے نا وہ گری پڑی تھی، اور دیواریں وہ بھی گری پڑی تھی۔ تو اب جو ہے وہ گزرا وہاں سے، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے زندہ ہوگا، سارا شہر تو تباہ ہوا پڑا۔ اللہ نے اس کو 100 سال مار دیا، 100 سال کے بعد اٹھا، پوچھا کتنا ٹھہرا ہے، کہا ایک دن، پھر دیکھا سورج ہے، نہیں پورا دن نہیں، کچھ دن۔ اللہ نے کہا تو 100 سال یہاں پڑا رہا، دیکھ کھانا تیرا خراب نہیں ہوا، اور گدھا ختم ہو گیا،
مر گیا اس کی ہڈی. اب دیکھو گدھا چرتا رہتا تو ممکن ہے کہ باقی رہ سکتا. اس کو اللہ نے مارا اور کھانا تو چند گھنٹوں میں خراب ہو جائے. 100 سال اللہ نے اس کو تر و تازہ رکھا اور پھر اس کے سامنے اس کا گدھا زندہ کیا. قرآن میں اصل میں 3 بنیادی مسئلے ہیں. ایک ہے توحید کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کچھ شرک نہیں. ایک ہے رسالت کا مسئلہ کہ رسول آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اور تیسرا یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنا. یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں، توحید، رسالت، آخرت. اب توحید کو اللہ تعالیٰ نے نقلی دلائل سے بھی بیان کیا، عقلی سے بھی. عقلی زمین آسمان، ٹائم پہ سورج کا نکلنا چھپنا اور رات دن کا آنا بارشیں، یہ عقلی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر کہ وہ ایک ہے. پورے نظام میں کوئی درم برم نہیں ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ نے اس کے لیے نقلی دلائل بھی بن کر رسول آئے، کتابیں آئیں، یہ نقلی دلائل ہے کہ اللہ ایک ہے. دوسرا مسئلہ آیا رسالت کا، تو اللہ نے اس کے لیے بھی عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے. نقلی یہ کہ رسولوں نے بتایا کہ رسول آتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ رسول آتے ہیں، فلاں رسول ہے، ہمارے قرآن میں ہے رسول ہے، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. یہ نقلی دلائل. اور عقلی نسل در نسل لوگوں نے رسولوں کو دیکھا، ملاقات ہوئی، آگے لوگوں نے بتایا، انہیں آگے بتایا. تو یہ جو ہے نا عقلی طور پر ثابت ہے مسئلہ رسالت. تیسرا مسئلہ جو ہے مر کے اٹھنا، یہ دنیا فانی آخرت، اس کو بھی اللہ نے نقلی بیان کیا. سارے نبیوں رسولوں نے بتایا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے، وہاں اٹھیں گے. اور ساری کتابوں میں نقلی دلائل. اور عقلی دلائل کہ اللہ نے 5 دفعہ مردے زندہ کیے، 5 دفعہ مردے زندہ کیے، 5 دفعہ لوگوں کے سامنے مرے ہوئے زندہ ہوئے 5 دفعہ، بتانے کے لیے کہ میرے بندو ایسے میں زندہ کروں گا دوبارہ. ان میں سے ایک یہ مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ذکر کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے. 261 ہے. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مالوں کو اللہ کی راہ میں، جیسے ایک دانہ بیجیں اور وہ اگاتا ہے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ. اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے 700 اور اس سے زیادہ تک اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اور ایک اور مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسی میں آگے چل کے 265 میں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا مندی کے لیے اور دل کی مضبوطی کے ساتھ. جیسے ایک باغ ہو اونچے ٹیلے پر اور اس کو بارش آئے، مکمل پھل اس کا ہوتا ہے دگنا. اگر بارش نہ بھی آئے تو شبنم بھی کافی ہے. جیسے یہ باغ پھل آور ہوتا ہے، ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ بھی اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو تم صدقات خیرات کرتے ہو ان کو ایسے پالتا ہے جیسے تم جو ہے گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو، بکری کے بچے کو ایسے اللہ تمہارے صدقات چھوٹے چھوٹے پال پہ پہاڑوں جیسے کر کے تمہیں لوٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس میں یہ بھی بیان کیا کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا 65 ہے 200 کہ اے ایمان والو اپنے صدقات ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف. اس کی بھی 2 مثالیں دی کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو اور وہ دانے ڈال دے کہ یہاں یہ اگے گی، گندم اگے گی، بیج ڈال دیتا، بارش آئی پتھر سے مٹی بھی دانے بھی سارے چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں. اور آگے ایک اور مثال دی کہ اگر ایک انسان بوڑھا ہو جائے، باغ ہے بڑا زبردست بہترین قسم کا پھل آتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں باغ تو ہے، پھل آئے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کام چلے گا. لیکن اس باغ پر آگ بگولا آیا، باغ بھسم ہو گیا، کتنا یہ پریشان ہوگا. ایسے ریاکار جو خرچ کرتا ہے وہاں جائے گا کہ میرا باغ وہاں جمع ہے، ریاکاری کی وجہ سے سارا بھسم. تو 2 مثالیں اللہ نے یہاں دی جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی، اور 2 مثالیں دی ریاکاروں.
اور اللہ نے فرمایا اپنے صدقات ضائع نہ کرو احسان جتلا کے اور تکلیف. احسان اس کو ہاں کیوں آیا تھا نا تو ہم نے جہاں 4 آدمی دیکھے ہاں جی آیا تھا میں نے کہا لے جاؤ احسان جتلاتے رہے. اور تکلیف کام کروانا مردوں سے دکانوں پہ کھیتوں پہ اور عورتوں سے گھروں میں کام کروانا. اور کسی دن اگر وہ نہ یہ صدقہ دے دیا زکوٰۃ دے دی اور سارا سال ان سے بگاڑ لی. یہ تکلیف نہ دو لوگوں کو احسان نہ جتلاؤ. ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے. جن کو اللہ گناہوں سے پاک کرے گا نا ان کو جنت دے گا اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ خوابو و خسرو وہ تو ناکام ہو گئے تباہ ہو گئے جناب بتائیں وہ کون ہیں. پھر آپ نے کہا 3 قسم کے آدمی ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا. خوابو و خسرو جناب وہ تو تباہ ہو گئے بتاؤ کون ہے. پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ بھی بہت پھر فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا نہ کلام کرے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جناب خوابو و خسرو وہ تو تباہ ہو گئے کون ہے وہ. آپ نے میں المنان احسان کر کے جتلانے والا. اگر کسی کی ضرورت اللہ نے تیرے ذریعے پوری کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر. وہ سب کا رب ہے براہ راست بھی پوری کر سکتا تھا لیکن اللہ نے تیرے ذریعے اس کی ضرورت پوری کی تجھے ثواب دینے کی. شکوہ نہ کر مہمان کا رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دستر ہر وقت اس کو جتانے ہاں کیوں. اور تکلیف یہ کہ کسی دن وہ کہہ دے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں آ جاتے ہیں لینے کے لیے اب تو آنا انا للہ سب ضائع برباد. احسان کر کے جتلانے والا. اور دوسرا مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اللہ اس کی طرف بھی نہ دیکھے گا نہ کلام. گناہ بے لذت دیکھ لو سب لوگ کپڑا ٹخنوں سے نیچے یہ تکبر کی علامت اور یہ جہنم میں جائے. اور تیسری بات جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت ختم. سودا نہ نکل رہا کہتے یار سودا نہیں نکل رہا سودا نہیں نکل رہا بڑا پریشان ہے. اور جب قسم جھوٹی اٹھا کے بھائی کو جڑ دیا اوپر والی نیچے والی باتیں کر کے بادشاہ کھیل جا دیا نکل گیا نکل. رسول اللہ فرماتے ہیں سودا نکل گیا برکت ختم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانو تو اس کو پوری کرو. یہ وہ جو قسم کی تم نے بات سنی تھی نا نظر کی بھی وہی ہے. نافرمانی میں نظر ہے پورا اور اس کو پورا نہ کرو توڑو کفارہ دو. کفارہ قسم کا ہے نظر کا کفارہ بھی قسم والا ہے. نافرمانی میں تو توڑو نافرمانی میں تو پوری کرو. اور اگر قسم ٹوٹ جائے یا نافرمانی توڑی تو کفارہ قسم والا 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑا غلام. اگر یہ نہیں ہو 3 روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے. اس نے کہا 4 نظریں مانی ہیں روزہ رکھوں گا دھوپ میں رہوں گا چپ کا روزہ بولوں گا نہیں اور دھوپ میں رہوں گا. بخاری شریف کے حدیث. تو رسول اللہ فرمایا اس کو کہو سائے میں آ جائے بیٹھ جائے بات کرے روزہ پورا کرے. روزہ ٹھیک ہے نظر لیکن دھوپ میں رہنا بولنا نہیں چپ کا روزہ اور میں نے کھڑے رہنا تو یہ جو غلط نظریں ہیں نا وہ نہیں ہے. رسول اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا 2 آدمیوں کا 2 پر ہاتھ رکھا بڑا مشکل جا اس کو کیا جناب اس نے منت من میں پیدل حج کروں. میں اس کو کہو سواری پر چلے اور اپنا حج پورا کر. تو نظر نافرمانی میں مانگنا جو ہے وہ جائز نہیں وہ ہے تو توڑو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 273 آیت میں کہ کچھ ایسے فقراء ہیں جو جہاد میں ہیں دین کا علم حاصل کرنے میں ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے حالانکہ وہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو. ناواقف نہیں سمجھتا اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے وہ ضرورت مند. آگے اللہ نے سود کا بیان کیا فرمایا کہ اے ایمان والو یہ جو سود ہے نا اس کو چھوڑ دو. اور جو سود نہیں چھوڑتے یہ اللہ رسول سے جنگ ہے. یہ حکمران بھی اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور لوگ بھی سودی کاروبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شہد. اللہ کی لعنت و سود کھانے والے پر کھلانے والے پر
لکھنے والے پر اور گواہی، یہ سارے جتنے مالیاتی ادارے سود سب نوکری حرام ہے، حرام ہے یہ۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دیں، اور حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے کہ اس کے بغیر مارا بن، اور سب دیکھ لو قرضوں میں جکڑے ہوئے، مصیبت میں پڑے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے یہ سود انسان کو تباہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے سود کی وجہ سے، لینے کی وجہ سے ساری زندگی نسلیں ہی ان کی اس میں ختم ہو گئی۔ اس سے کبھی کسی کو کیا، سود سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنا بھی ایک دفعہ ایسے چڑھ بات۔ یہ دبئی کی لوگ مثال دیتے ہیں، سارے پلازے بنے سود پہ چڑھی دبئی، اور اب وہ سارے وہ خالی پڑے۔ تو یہ جو کبھی بھی نہیں، اور سود کا گناہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کرے نا تو کم از کم اپنی ماں سے منہ کالا کر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہن کا مسئلہ بیان کیا اور قرض کا۔ دیکھو جس نے کسی کو قرض دیا ہے نا، قرض تو واپس آ جائے گا، حدیث ہے، لیکن جتنی دیر قرض اس کے پاس رہے گا صدقے کا ثواب، 5000 ہے، 10 ہے، جتنا ہے صدقہ، اور اگر ٹائم بڑھا دے تو دگنا۔ اگر اس کو تنگی ہے تو اس کو آسانی دے، اللہ تجھے آسانی کرے گا۔ اگر وہ نہیں دے سکتا اس کو معاف کر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ سامنے آگ لگ گئی، دکان جل گئی، کھیتی تباہ ہو گئی، ایتھے رکھ، میں کی کرا؟ یہ یہودیت ہے، یہ تجھے پتہ بھی ہے کہ روٹی سے وہ تنگ ہے، میں کیا کروں؟ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور جس نے قرض واپس دینا ہے اس کو بھی اسلام نے سمجھایا کہ اگر پیسے نہیں بن سکے تو بھائی کی منت سماجت کرو، ٹائم لو اس، اور اگر تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تم دے سکتے ہو، نہیں دیتے اپنا سیزن لگا رہے ہو، اپنی کھیتی، مت الغنی ظلم، تو ظالم ہے، ظالم۔ 3 ماہ کا وعدہ کیا اور 3 سال ہو گئے لینے گئے، گھورتا ہے، دے کے مریں گے، جو بلا سنے ہیں جی، دے کے مریں گے۔ یہ منافق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ منافق کی 4 نشانیاں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی دینا۔ آگے رہن کا مسئلہ ہے، قرض لو دو لکھ لو، ساڑھے تو اعتبار ہی کوئی نہیں، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، لکھو لکھو تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ بہت اچھا سا مسئلہ ہے۔ اور اگر صف میں کوئی چیز گروی ہے رکھنی ہے، دیکھو اس نے اس سے قرض لیا، اس نے کہا میرے پاس ضمانت کے طور پر رکھ، سونا رکھتا ہے، چاندی رکھتا ہے، دکان رکھتا ہے، مکان رکھتا ہے، گروی، ہاں جی، اور اس سے قرض لیتا ہے، یہ جائز ہے گروی رکھنا، لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی جس آدمی نے وہ قرض لیا ہے اور اس کی چیز اس کے پاس ہے تو یہی مالک ہے، پیسے دینے والا دکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا دکان گروی ہے، اب اس کی صورت یہ ہے کہ تم اس کا کرایہ دو، 500 نہیں، جتنا وہاں کرایہ ہے، یا تو ابھی دیتے جاؤ اس کو دکان والے کو، یا لکھتے جاؤ، جب وہ قرض واپس کرے بولو 2 سال کا کرایہ کٹ گیا، اب 5 لاکھ کی بجائے 3 لاکھ آپ مجھے دیں۔ مکان کا بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کرایہ پر چڑھانا ہے، گارنٹی ہے ہاتھ میں کرو، چابی رجسٹری اپنے ہاتھ میں رکھو، کرایہ پر چڑھا دو، اس کا کرایہ مالک کو دیتے رہو، اور یا پھر اپنے پاس لے کے لکھتے رہو، پھر اتنا کام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 لاکھ ویسے ہے اور تم دکان سے فائدہ اٹھاؤ اور مکان، یہ سود ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی، انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا تمہارے علاقے میں سود عام ہو گیا ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور تیری گھوڑی کے لیے چارہ دینا، چارہ وہ نہ لینا، دوسرے کو کیوں نہیں، تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ سود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نیک لوگ جس کو پیسے دیے ہوتے تھے نا قرض، تو اس کی دیوار کا سایہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو گروی چل رہا ہے کام، گارنٹی میں مکان، دکان، جو بھی اپنے پاس کر لو، فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ مینوں کی فائدہ تھے، نہ دے نہ دے، اور اگر فائدہ پوچھتے ہیں تو آخرت نہیں ہے۔ ہاں 2 چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سواری والا جانور، گھوڑا، گدھا، خچر، یا دودھ والا جانور، بھینس، گائے، بکری، اونٹنی۔ کیوں؟ اس کو چارہ ڈالتا ہے تو چارے کے بدلے سواری بھی کر سکتا ہے
اور چارے کے بدلے دودھ، یہ دو چیزیں شریعت میں جائز ہیں۔ گروی چیز سے فائدہ اٹھانا باقی حرام ہے۔ ہر قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ اس کے بعد آخر میں آتے ہیں دو، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی پر تحفہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، دروازہ کھولنے کی آواز آئی، وہاں سے ایک فرشتہ آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازہ جب سے بنا ہے نا آسمانوں میں نہیں کھلا، آج کھلا۔ یہ جو فرشتہ نازل ہوا جب سے پیدا کیا اللہ نے اس کو کبھی نہیں اترا، آج آیا۔ وہ فرشتہ آگے آیا، اس نے سلام کہا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور، دو روشنیاں دی ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ، وہ کوئی نبی نہیں دیا گیا، یہ دو روشنیاں، ایک سورۃ فاتحہ اور یہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آپ کو تحفہ ملی ہے، کسی نبی اور کو نہیں ملی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھے گا اس کی ساری رات حفاظت ہوتی رہے گی۔ سورہ آل عمران، عمران جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، اس وجہ سے سورت کا نام آل عمران ہے۔ بقرہ میں یہودیوں کے متعلق بات تھی، آل عمران میں عیسائیوں کے متعلق بات، کیونکہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آپ نے پڑھا اور سنا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو پہلے یہودیوں کے متعلق سورۃ بقرہ میں بیان اور ان کے متعلق، اور آل عمران میں عیسائیوں کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، حی القیوم۔ یہ الحی القیوم 3 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، ایک یہاں، ایک آیت الکرسی پیچھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک سورۃ طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے اس دن جو ہے نا ذلیل ہوں گے حی القیوم کے لیے۔ یہ اسم اعظم ہے، اگر یہ 3 آیتیں پڑھ کے دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ جتنی اللہ کی صفتیں ہیں نا سب کا دار و مدار اس پر ہے۔ الحی زندہ، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور زندہ کیسا؟ اللہ 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 اللہ، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، سنتا ہے، دیکھتا ہے، حفاظت کر رہا ہے، سب کچھ۔ القیوم قائم، اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا کائنات کو اس نے قائم کر رکھا ہے۔ تو ساری صفات کی بنیاد یہ الحی القیوم۔ اللہ دیکھتا ہے کیوں الحی القیوم ہے، اللہ قادر ہے کیوں الحی القیوم ہے، اللہ جو چاہے کرے الحی القیوم ہے، اللہ تبارک و تعالی عاجزی انکساری سے پاک ہے کیونکہ الحی القیوم ہے، اللہ سب کی مشکلات حل کر سکتا ہے کیونکہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کی ساری صفات کی یہ جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ 19 نمبر آیت ہے، دین قانون ضابطہ حیات اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، بس یہ ہے قانون جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر، اور 31 نمبر آیت ہے، نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل، صورت، لباس میں میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر لے گا۔ کافروں کا جنرل تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان ہونے کے لیے آیا اور آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیار دیے ہوں، ہم نے ان کے بت، مورتیاں، ڈھانچے، جگہ بنائی ہوئی تھی، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے تھے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے، دھمال ڈالتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ خوش ہو گئے تو اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ کی نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ آپ سچے، میں اپنا پہلا عقیدہ اپنی جتنی وہ لائن چھوڑ کے آ رہا ہوں، لیکن میں شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے رسول نبی، میں نے آپ کی مخالفت کی، شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے میں یہ پوچھتا ہوں اگر صحیح معنی میں آپ کی اطاعت تابع داری کر دوں، میرے گناہوں کی گٹھڑیاں اور بھرے اور رجسٹر ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو پھر فائدہ آپ کی اطاعت تابع داری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے
کہ جب باپ دادا کی بات، رسم و رواج، دل من خواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، اپنا دھڑا، پارٹی، نظام، دستور، ساری چیزیں چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت کر لے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، دیکھنے، سننے، بیٹھنے، اٹھنے، مال کمانے، خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں رات دن گزارنے میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 26، نبی کہہ دے اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اے اللہ تو ملک بادشاہی کا مالک ہے، دیتا ہے بادشاہی من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک من من تشاء اور لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا اللہ، تولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے، گٹھلی سے دانہ، گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانہ، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی کہ یا اللہ جو کچھ مجھے تو اولاد دینے والا ہے اگر تو دے گا نا تو میں بیت المقدس تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ نے بیٹی دی تو کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے ذہن میں لڑکے کا تصور تھا نا اس سے یہ بیٹی بہتر ہے۔ اب اس کی کفالت کا مسئلہ ہوا تو سارے چاہتے تھے کہ اپنے جو ہے نا بڑے کے بیٹی کی ہم کفالت کریں، تو زکریا پھر کلمے ڈالی، قرآن اندازی ہوئی، تو زکریا علیہ السلام کی قلم اوپر آ گئی، یہ خالو بھی تھے، انہوں نے ان کی پرورش کی، یہ کمرے میں ان کو ٹھہرایا ہوا تھا، آئے تو دیکھا کہ اس کے پاس پھل پڑے ہیں بے موسم، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، موسم تو نہیں ہے، تو مجھے اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے زکریا، اور اس کا نام یحییٰ ہم خود رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ یحییٰ علیہ السلام دی ہے، لیکن میاں بیوی موجود ہے نا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے مریم کو عیسیٰ علیہ السلام دی بغیر باپ کے، یہ اس سے بھی عجیب ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بناتے تھے، روح پھونکتے تھے، وہ اڑنا شروع کر دیتے، پھل بحری کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے، مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ معجزہ برحق ہے، معجزے کا انکار کفر ہے، لیکن معجزہ نبی رسول کے قبضے میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ یہ ہے قبر پرست میں اور موحد میں فرق۔ موحد بھی کہتا ہے معجزہ برحق ہے، لیکن یہاں سے اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ قبر پرست سے اختیار ثابت کرتا ہے اپنی وہ قبر پرستی اور اپنے خلیفے پیر کی کرامت کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن ان کی ماں مر گئی، اس کو تو زندہ نہ کر سکے، تو اللہ کے قبضے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، مشک بھری، برتن بھرے، لیکن اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ کنویں سے پانی لینے جاتی ہے اور جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں مشکیزے کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، ادھر آ میں بھر دوں، نہیں، جب اللہ کو منظور تھا تو پانی نکلا، نہیں منظور تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی مجبور ہے کہ وہاں سے پانی پیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ ماں مر گئی، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے روتے رہے، ماں کو تو زندہ نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔